بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاوید ہاشمی آفیشل پہ خوش آمدید۔ میری بیٹیوں، میرے بیٹوں، میرے پاکستانیوں، السلام علیکم۔ ایریٹیریا ہے ایک ملک، اور وہ ہے افریقہ میں۔ ایتھوپیا سے وہ الگ ہوا۔ پہلے وہ اٹلی کے کنٹرول میں تھا۔ آبادی ان کی ہے 35-36 لاکھ۔ آدھے مسلمان ہیں، آدھے عیسائی ہیں، اور وہاں پہ کنٹرول ہے فوج کا۔ کچھ سویلین بھی انہوں نے ملا لیے ہوئے ہیں، تو یہ ان کا ملک ہے۔ اب ہماری بدقسمتی دیکھیے کہ ہم کہاں ایشیا کے ٹائیگر بننے کی باتیں کرتے تھے، لیکن جو ہم اس کو فالو کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف ایریٹیریا کا جو نظام ہے وہ پاکستان کے اندر ہم نے لگا دیا ہے۔ وہ ان باتوں میں ہم سے آگے ہیں، بلکہ ہم اب ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ مثلاً فائر وال وہاں پہ لگا ہوا ہے، ہمارے ملک میں اب آ رہا ہے، تو ہم ان کے فٹ سٹیپس پہ چل کے ایریٹیریا ہی بنانا چاہتے ہیں اس ملک کو۔ اور وہ سارے افریقہ کے ملکوں کا پورسٹ کنٹری ہے، غریب ترین افریقی ملکوں میں سے بھی، اور ہم بھی ایشیا کے اندر غریب ترین ملک ہیں۔ جنوبی ایشیا میں ہر چیز میں ہم ہر ملک سے پیچھے ہیں، لیکن اگر اس کو ہم رستہ ہی وہی چلیں گے ایریٹیریا کے طور پہ، آپ کا انٹرنیٹ نہیں چلا۔ اب کوئی کہتا ہے جی وہ بھی پچھلی حکومت نے بھی تو اس کے حق میں کہا تھا۔ آپ انہی چیزوں کے اندر ملک کو ڈپوتے جائیں گے۔ یہ نہ کبھی عمران خان نے سوچا تھا، نہ اب آپ سوچ رہے ہیں۔ فائر وال لگانے والوں نے لگا دیا ہے۔ اب اس سے جو معیشت کا بیڑا غرق ہوا ہے، پورے ملک کی کتنی ایک انڈسٹری ہے، کتنے ایک ہمارے نوجوان پڑھ رہے ہیں انٹرنیٹ پہ، یا کوئی وہاں سے فارن ایکسچینج کما رہے ہیں، وہ بکا بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ اور یہ کچھ چھپی بات نہیں ہے بھائی، اب تو پبلکلی یہ بات آپ کے ٹی وی چینلز پہ بھی، جو زیادہ تر چینلز تو ہمارے ہیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ان کی جان ہے، تمام چینلز کی۔ وہ کہتے ہیں نہیں تو یہ کہتے ہیں نہیں، بلکہ آنکھیں دکھا کے کہتے ہیں نہیں، تو ہم ڈر جاتے ہیں۔ یہ ہے ہماری، جو آپ کو چینلز پہ بیٹھے آدمی بظاہر لگے گا کہ وہ کرٹیسائز کر رہے ہیں اپوزیشن کو، یعنی جو موجودہ وقت کی حکومت ہے اس کو، ان کی پالیسیوں کو، لیکن جب وہاں ضرورت ہوگی تو وہ سب سے پہلے جا کے پوچھتے ہیں کہ حضور آج رات میں نے کیا بات کرنی ہے اور کیا نہیں کرنی۔ یہ ان کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ شام کو جا کے وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ اب اسی صورت حالات میں تسلی نہیں آ رہی تھی ان کو، فائر وال لگا دیا، انٹرنیٹ بند ہو گیا،
تو اس کا نتیجہ جو نکلا ہے، پاکستان تقریباً معاشی طور پہ ڈوبا ہوا تھا، اب اس کے بعد تو گوتے کھا رہا ہے اس کی معیشت. کوئی کہتا ہے 500 ملین 2 دن میں، 1 دن میں یا 1 گھنٹے میں وہ بند ہو گیا ہے. تمام بزنس مین بھی چیخ رہے ہیں. معیشت پہلے بیٹھی ہوئی ہے، مزید بھی ہم بٹھانے پہ تلے ہوئے ہیں. تو اس کیفیت میں ایک ملک چل رہا ہے، اور ہمارا سب سے بڑا جو وہ آئیڈیل نظام ہے وہ ہے ایریٹیریا کا. اور یہ ایریٹیریا ہی بنے گا نا، کیوں نہیں بنے گا؟ آپ ملک کو ہر پہلو سے، ہر فیلڈ میں آپ ہمیں پسماندہ رکھنے کا تہیہ کر چکے ہیں. ہم تو روک بھی نہیں سکتے، لیکن اس کے بعد آپ کو آپ کی تنخواہوں کے پیسے بھی نہیں ہوں گے. پھر یہی ہوگا کہ کوئی چیزیں بیچ دو، اپنے ایئرپورٹس بیچ دو، اپنی زمینیں بیچ دو. بھئی اس طریقے سے کب تک چلے گا؟ کیسے چلے گا؟ یہ تو ایک ہماری پوری قوم کی ذہنی کیفیت ہے. دوسری طرف ہماری جو دنیا کی ISI جو ہے، اس کو دنیا کی سب سے بڑی وہ ہماری ایجنسی ہے جس نے CIA کو بھی آگے لگا رکھا ہے، جس نے راہ کو بھی آگے لگا رکھا ہے، جس نے روس کے اداروں کو بھی پھینٹی لگا دی ہے. اب وہ اس کے جو ہے اپنا ہمارے فیض حمید صاحب اور اس طریقے کا 1 2 وہ سارے کے سارے نکل آئے کہ وہ تو چور ہیں، وہ ڈاکو ہیں، وہ ڈکیتیاں کراتے ہیں اور کراتے بھی ہیں. یہ نظام ایسا کیوں آ گیا کہ ہماری انٹیلیجنس کے ادارے بھی جو ہیں اس کے اندر بھی کرپشن انتہا کی ہو؟ معافی چاہتا ہوں، بلکہ ISI کے مرکزی دفتر کے اندر مین جگہ پہ انڈیا کے جاسوس بیٹھے رہے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، ہماری اپنی حکومتوں نے ڈسکلوز کیا، ان کو تو آپ نے پکڑ لیا. آج جو بیٹھے ہیں ان کے بارے میں آپ شور ہیں کہ وہ نہیں ہے کسی کے ایجنٹ، انہیں جاسوس نہیں ہے انڈیا کے، اللہ کرے گا کوئی بھی نہیں ہوگا، لیکن ہمیں تو آپ نے انسیکیور کر دیا. تو اس طریقے سے آپ خدا کا نام مانیں، آپ کا گھر کی حالت اچھی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی آپ ہر چیز کے اندر ٹانگ اڑا رہے ہیں، ہر بات کے اندر ٹانگ اڑا رہے ہیں. تو اس طریقے سے ملک کو ہم کس سطح پہ لے کے جانا چاہتے ہیں؟ تو میں عرض کرتا رہتا ہوں اور اب بھی کرتا رہوں گا کہ سیاستدان جو ہیں وہ تو ہے ہی نہیں. سیاستدان سارے آپ کے تابع دار ہیں، آپ کے چشم ابرو کے اشارے کا وہ اس کا انتظار میں بیٹھے ہیں. لیکن آپ جو اشارہ دینے والے ہیں ان کے اوپر تو بادشاہ ہیں آپ، ان کو تو آپ حکومتیں دیتے ہیں. اور اس میں جیسے قرآن حکیم میں ہے کہ نشان حق و غل، دیکھیں نا، دینے والا
اور لینے والا حکومتوں کا اللہ کہتا ہے میں ہوں. میں اقتدار دیتا ہوں، میں اقتدار لیتا ہوں، میں عزت دیتا ہوں، میں عزت لیتا ہوں. بدقسمتی سے آپ عزت دینے والے بھی آپ ہیں، عزت خراب کرنے والے بھی آپ ہیں، حکومتیں دینے والے بھی آپ ہیں، حکومتیں لینے والے بھی آپ ہیں. تو پھر کہاں لے کے جائیں گے ہمیں بتا تو دیں کہاں لے کے جائیں گے. لیکن میں ایک بات عرض کر دوں، میں نے تو اپنی کتابوں میں آج سے تقریباً ایک چیز آپ کو دکھے، میں نے لکھا ایک دفعہ 4 لائنیں ہیں کہ میں نے جد و جہد کا رستہ اختیار کیا تھا، میں اس پر مطمئن ہوں. یہ سنگلاخ دشت کا رستہ ہے، اس لکو دشت میں نہ سایہ ملے گا اور نہ کوئی ہمسفر. ہونٹوں پہ پپڑیاں جمی ہوں گی اور آنکھوں میں اندھیرے کے ہیولے بھی ہوں گے. یہ راستہ صرف جنون سے کاٹا جا سکتا ہے، اب میرے پاس جیل میں رہنے کے سوا کوئی رستہ نہیں ہے. مجھے صبر و تحمل سے رہنا چاہیے. مجھ پہ کہیں سے ستائش کے ڈونگرے برسائے نہیں جائیں گے، نہ اپنوں اور غیروں سے بہتری کی توقع کرنی چاہیے. اب صرف جنون ہی میرا راہبر ہے. تو میں تو جنون کو راہبر بنا لیا ہوا ہے. میں زندگی کے آخر سانس تک یہی باتیں کرتا رہوں گا. یہ کوئی جنونی آدمی ہی کر سکتا ہے، جس کے پاس عقل و خرد ہو وہ تو یہ نہیں کر سکتا. تھینک یو.